وہ ایک سرکاری کالج کی سیڑھی پر بیٹھے سوچ رہی تھی۔ 1 سال پہلے جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی، چھوٹا سا گھر، چھوٹے سے کمرے، چھوٹا سا برآمدہ اور ہاں ایک باغیچہ۔ اس پورے گھر میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھلتی پھرتی تھی، یہاں سے وہاں۔ کمروں میں غرض کوئی جگہ ان دونوں کے قہر سے محفوظ نہ رہ سکتی، سوائے باغیچے کے۔ البیلا کا باغیچہ۔ پتہ نہیں کیوں اس کے والد محترم جو ایک استاد تھے، ان کی اس قبضے میں تبادلے سے پہلے لوگ اس گھر کے باغیچے کو منحوس کہتے تھے۔ آخر وہ البیلا کا باغیچہ تھا، منحوس کیوں نہ ہوتا؟ البیلا اپنے باغیچے کی البیلا، البیلا کا باغیچہ۔ 50 سال پہلے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام بیلا رکھا گیا۔ پتہ ہے کس نے رکھا؟ اس کے خاص باپ نے۔ اس کا نام احمد تھا، لیکن اس نے البیلا نام دیو کی غلامی سے نجات دی تھی قصبے والوں کو، اس لیے وہ صرف نام کا دیو تھا۔ وہ لوگوں کو مارتا کھاتا لوٹتا نہیں تھا، بس 3 کام کرواتا: جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ کوئی بھی اس کے شر سے نہ بچ پاتا۔ وہ قصبے میں کسی کے بھی گھر کے باہر آتا اور اپنی بھاری اور بدی آواز میں ایک اعلان کرتا: تم ہو جھوٹ کی قید میں، تو بس پھر کیوں تم ہلکان ہوتے ہو؟ چلو اٹھو، جھوٹ ہی نجات ہے۔ اس کے گھر میں پھر کبھی کچھ نہ ہوتا، مطلب یہ کہ وہ اہل مکان، پھر اہل زبان نہ رہتے، پھر بس وہ اہل خوف رہتے۔ دن بھر بس ایک ہی بات یاد رہتی: تم ہو جھوٹ کی قید میں۔ ہر کمرے کے کونے میں بس جھوٹ جھوٹ اور البا ہوتا، اس کے لمبے بڑے ہاتھ کبھی ایک کی پیٹھ سے ہلاتے، کبھی دوسرے کی، اور ایک بات گاتی اس کی جھوٹی زبان: جھوٹ ہی نجات ہے۔ وہ اسی منحوسیت کو لیے بڑے آرام سے سو رہے ہیں آج تک۔ لیکن پھر جب احمد صاحب اپنے سفر سے واپس آئے تو البلا کو اپنے گھر پر کھڑا پایا۔ اس نے دیا البلا کو سب سے کڑوا تحفہ، سب سے کڑوی شے، کیونکہ سچ سے کڑوا کچھ نہیں۔ پھر البلا نہ نظر آیا کسی کو، شاید اس نے سیکھ لیا تھا کڑوا گھونٹ پینا۔ لیکن احمد کو مل گیا لقب الاحمد کا۔ لیکن ہر چیز کے اختتام پر ہوتی ہے ایک آخری خواہش، آخری تمنا۔ جھوٹ نے بھی البلا کے جسم کو چھوڑنے پر البلا کی خواہش کی، جو ہوگی اس کی اگلی مہمان۔ 15 سال بعد البلا اپنے باغیچے میں پھول چن رہی تھی۔ اسے الاحمد کی وجہ سے ال ملا تھا، کیونکہ احمد کا خیال تھا کہ وہ بھی اس کی طرح خاص ہوگی۔ اچانک البلا کو آواز آئی: جھوٹ ہی نجات ہے، اور وہ اس کے پیچھے چلتی۔ البلا البا کی طرح نہیں تھی، وہ کوئی اعلان نہیں کرتی تھی، وہ بس ایک بات کہتی تھی، بلکہ گاتی تھی، لیکن بدی آواز میں نہیں، بلکہ سریلی اور سرگوشی میں: تم جھوٹ مت بولو، بس نجات پالو، اور نجات جھوٹ میں ہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن لوگ اس کے جھوٹ کے دیوانے ہو گئے، اسے پسند کرتے، اس کا یقین کرتے۔ تاریخ میں کبھی جھوٹے پر بھی یقین کیا گیا تھا، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح ایک اور سچ کا راگ الاپنے آیا، ایک اور خاص اور ایک الہم۔ اور جب کوئی سچا آ جائے تو جھوٹ کو جانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن البلا نے حاوی نہ ہونے دیا تھا جھوٹ کو، اور نہ ہی اس کی خواہش کو۔ اور البلا کی اس نے کہا: اس نے واپس آنا ہے، ایک بار، بس ایک بار۔ پھر نظر نہ آئی البلا کسی کو، لیکن اگر وہ دیکھتے اسے باغیچے میں تو نظر آتی نہیں، وہ کالے بالوں والی، بری آنکھوں والی البلا۔ وہ اب بھی اسی البلا والی کہانی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے یاد آیا وہ کالج کیسے آئی، اور البلا تو گئی تھی واپس، اور کر تو لیا تھا قابو اس کے گھر والوں کو
اور دے تو دی تھی تسلی جھوٹی نجات کی۔ اس کو یاد آیا انہوں نے باغیچے کو کھول کر غلطی کی تھی اور البیلا کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کو کسی نے جھٹکا دیا۔ اس نے دیکھا اپنے سامنے البیلا کو اور پیچھے جھوٹی نجات تلاش کرنے والے کمزور ایمان والے کچھ اپنے گھر والوں کو۔ وہ سامنے دیکھتی رہ گئی۔ تو دوستو، جھوٹ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا جب تک ہم خود جھوٹ سے نہیں بچتے۔ اس کہانی سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے خود بچنا پڑتا ہے، نہ کہ ہمیں کوئی اور بچا سکتا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔